السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں خیبر کرونیکلز اور میں ہوں مہنور راحت۔ آج کے اس نئے پوڈ کاسٹ میں ہم نیشنل ایکشن پلان پر بات کریں گے کہ نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہے۔ اگر ہم موجودہ سیکیورٹی صورتحال کو دیکھیں تو آئے روز کے پی میں قبائلی اضلاع، جنوبی اضلاع اور ان اضلاع میں دہشت گرد حملے کرتے ہیں، جن میں نہ صرف سیکیورٹی فورسز بلکہ سویلین کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے۔ تو اگر ہم نیشنل ایکشن پلان کے جو بیسک پوائنٹس ہیں اس پر بات کریں گے کہ فاٹا میں اصلاحات اور امن کی بحالی، افغان مہاجرین کی واپسی، میڈیا اور سوشل میڈیا پر دہشت گردوں کا پروپیگنڈا روکنا، کیا ان نکات پر پراپرلی عمل درآمد ہو رہا ہے صوبائی حکومت کے حوالے سے؟ اسی پر بات کریں گے کہ صوبائی حکومت اس حوالے سے کتنا سنجیدہ ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ انہی مسائل کی وجہ سے سیکیورٹی فورسز میں جو چل رہا ہے صورتحال دن بدن خراب ہو رہا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے؟ ان تمام نکات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے سینئر صحافی ہے، تجزیہ کار ظاہر شاہ شیرازی صاحب۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام مانور۔ سر، نیشنل ایکشن پلان پر بات کریں گے، کیا وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت نے یہ جو پلان بنایا گیا تھا اس کے نکات پر پراپرلی اپنی ذمہ داریاں پوری کی ہے؟ میرے خیال میں 2014 میں جب اے پی ایس کا حملہ ہوا تو اس کے بعد ہمارے نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے ایک اسٹریٹجی بنائی تھی، اور اب اس کو بنائے ہوئے بھی مطلب 21 نکات تھے کہ ہم کیا 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 کریں گے۔ آپ نے کچھ کا ذکر کر دیا۔ تو 11 سال میں اگر ہماری نیشنل ایکشن پلان کی جو پالیسی تھی وہ کامیاب ہوتی تو آج ہم دوبارہ دہشت گردی کے خلاف جنگ نہ لڑ رہے ہوتے۔ بالکل۔ سوچنے کی بات یہ کہ اس وقت بھی جو باتیں ہوئی تھیں کہ جناب نیشنل ایکشن پلان کے تحت 21 پوائنٹ تھے، جس میں آپ نے کائنیٹک آپریشنز بھی کرنے تھے، لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے کرنے تھے، اس کے علاوہ پریکٹیکلی آپ نے جو ہے کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی کے تحت جو ہے مدارس کی رجسٹریشن تھی، اس کے علاوہ آپ کے پاس باقی جو ریلیجس اور سیکٹیرین آرگنائزیشن تھی ان پہ پابندی تھی، پھر جو لوگ وائلنٹ ایکسٹریمزم کی طرف جا رہے تھے ان کو کاؤنٹر کرنا تھا۔ یہ آپ کے اوور آل ایسی اسٹریٹجی تھی جو کہ کائنیٹک آپریشن کے اندر آتی، اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو سپورٹ کرنا تھا کہ وہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کریں دہشت گردوں کے خلاف اکراس دا بورڈ۔ تو سب سے پہلے تو اگر ہم کائنیٹک آپریشنز پہ بات کرتے ہیں تو کیا کائنیٹک آپریشنز پراپرلی ہوئے کہ نہیں، کہ ایک حد تک جا کر رک گئے۔ پھر آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ ٹیرر فائنینسنگ کو روکیں گے، اسمگلنگ کو روکیں گے، نارکو ٹریڈ کو روکیں گے، اس کے علاوہ ہیومن ٹریفکنگ جو ہے یہ ساری چیزیں آپ کے بارڈر پہ ہوتی رہی ہیں۔ اس میں ہم مطلب کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ہم فیل ہوئے ہیں، کیونکہ ٹیررزم، ایکسٹریمزم اور اسمگلنگ اگر یہ اکراس دا بارڈر ہوتی رہی ہے تو آپ کے 17-18 آرگنائزیشنز ہیں جو کہ کام کر رہی ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، جس میں لا انفورسمنٹ ایجنسیز میں آپ کے سول ادارے بھی ہیں، تو ان کی نااہلی کی وجہ سے آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم چل رہا ہے۔ پھر آپ نے 2021 میں اس کو ریوائز کیا، اور حال ہی میں آپ نے عزم استحکام کے نام سے اس نیشنل ایکشن پلان کو کنٹینیویشن کی طرف لے کے گئے۔ لیکن اگر ہم کیا دیکھیں تو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز کو کیا چاہے انٹیلیجنس بیسڈ ہیں، چاہے وہ افیکٹو ملٹری آپریشنز ہیں، کہ ان کو ریزسٹنس کتنی ہے، کیا پولیٹیکل ول ہمیں نظر آتی ہے؟ بلوچستان کے اندر دیکھیں، وہاں تو چلیں آپ کچھ نہ کچھ معاملات ہیں۔ کیا کے پی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں صوبائی حکومت کا، ہم آبجیکٹیولی بات کرتے ہیں، کیا صوبائی حکومت واقعی آپریشنز میں سپورٹ کر رہی ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی، یا فیڈرل گورنمنٹ کی نہیں کر رہی؟ اس کے خلاف اس کی اپوزیشن کی پالیسی ہے، بالکل ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ یہ تمام چیزیں اگر ایک پیج پہ نہیں ہوں گے تو آپ کا نیشنل ایکشن پلان اسی طرح رہے گا۔ بے شک اس کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں۔ اب آپ نے کہا تھا کہ جناب نیشنل ایکشن پلان کے تحت ہم جو ہے بلوچستان میں ریکنسیلیشن کی بات کریں گے، بڑی حد تک ہوئی ہے، ان کے جو چیف منسٹر ہیں یا جو مختلف فورمز ہیں، پرابلمس ہوں گی، کیا ہوئی ہیں؟ ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، کس حد تک ہوئی ہیں؟ اگر ہوئی ہیں تو پھر مسائل کیوں ہیں؟ اس کا مطلب وی آر اسٹل لیگنگ بیہائنڈ۔ نیشنل ایکشن پلان کے اوپر ہم نے اتنا افیکٹولی جو ہے وہ پراپرلی کام میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہوا۔ اگر ہوتا تو یہ حالات نہ ہوتے۔ پھر آپ نے کہا تھا کہ جناب ہم دیکھیں گے کہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹس یا جو عدالتوں کا نظام ہے، جوڈیشری کو امپروو کریں گے کہ وہ
ٹیررزم ریلیٹڈ کیسز کو ڈسپوز آف کریں تو کتنی پینڈنسیز ہیں ابھی بھی. اگر آپ دیکھیں تو ڈی جی آئی پی آر اس دن بھی کہہ رہے تھے کہ 3,000 سے زائد کیسز پینڈنگ ہیں اے ٹی سیز کے اندر, وہ خیبر پختونخوا کے اندر, کیونکہ سب سے زیادہ ٹیررزم ریلیٹڈ انسیڈنٹ یہی ہوئے ہیں, پھر بلوچستان ہے, پھر پورا ملک ہے, لیکن اس پہ بھی ہم کام نہ کر سکے. پھر ہم نے کہا کہ جی مدارس کی رجسٹریشن کریں گے نیشنل ایکشن پلان کے, جو ریوائز نیشنل ایکشن پلان کے اندر بھی ہے, سیمینریز کو, مدارس کو تقریباً 54% آپ کے مدارس جو ہے رجسٹرڈ ہیں, باقی نہیں ہیں. وہاں کیا ہوتا ہے, ان کو فائنینسنگ کہاں سے آتی ہے, پیسہ کہاں سے آتا ہے, کیا طریقہ کار ہوتا ہے. تو یہ اوور آل اگر دیکھا جائے تو ہم ہر جگہ پہ سوائے اس کے کہ کائنیٹک آپریشن ہم کر رہے ہیں, لیکن گورننس کے جو معاملات ہیں نیشنل ایکشن پلان کے انڈر, وہ ہم اس کو جو ہے نا اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کر سکے, اس کو فالو بھی نہیں کر سکے. اس کے الگ مسائل ہوں گے. مثال کے طور پہ آپ نے کیا لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی کیپیسٹی کو امپروو کیا. اگر کے پی میں دیکھتے ہیں, بلوچستان میں دیکھیں, یہ 2 صوبے ہیں جن کے لحاظ سے یہ اوور آل پالیسی بنی تھی. بے شک آپ کے جو اربن صوبے ہیں, مطلب پنجاب ہے یا آپ کا کراچی ہے, وہاں بھی آپ کو ٹارگیٹڈ آپریشن کرنے چاہیے تھے ٹورڈز ٹیرر فائنینسنگ. اس میں کراچی کا بھی ذکر ہے کہ کراچی کا بھی ذکر ہے کہ ٹیرر فائنینسنگ آپ کو کہاں سے ہوتی ہے, بھتہ خوری کہاں سے ہوتی ہے, کراچی سے, بڑے شہروں سے. پنجاب کے اندر آپ کے ٹیرر فائنینسنگ کے ڈینس تھے, سمپیتھائزرز تھے, جو کہ ان آرگنائزیشنس کے لیے ریکروٹمنٹ کرتے ہیں, جو ان کے موبلائزیشن کرتے ہیں, جو ان کو شیلٹر فراہم کرتے ہیں, جن کی ان کے ساتھ سمپیتھیز ہے. تو کیا آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا, یہ بھی ایک سوال ہے. بالکل. تو اب مطلب یہ تمام چیزیں جہاں آپ پیچھے رہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کا نیشنل ایکشن پلان جو ہے وہ سکسیسفل نہیں رہا ٹل ٹوڈے. اسی وجہ سے آپ کو کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز بھی کرنے پڑ رہے ہیں, آپ کو عدالتوں کے اندر بھی مسائل آ رہے ہیں کہ جناب دہشت گردوں کو سزائیں نہیں ہو رہی. تو کیوں ہم نہیں کر سکے؟ یہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں. کائنیٹک آپریشن تو آپ نے کیے, فوج آپریشن ہوئے, لیکن کیا گورننس کے ایشوز حل ہوئے؟ پولیٹیکل ول رہی ہے؟ میں سمجھتا ہوں سیاسی جماعتوں کی جو سیاست ہے, خاص طور پر آپریشن کے حوالے سے, ملیٹنسی کے حوالے سے, پھر فوج مخالف جو بیانیے ہیں, یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ جو کہ ان چیزوں کو کمپلیکیٹ کر رہی ہیں. سر آپ نے 2 صوبوں کی بات کی, ایک بلوچستان کی بات کی, کے پی. اگر ہم کے پی کی بات کریں, اپنے صوبے کی بات کریں, تو یہاں پر پھر اگر ہم دیکھیں قبائلی اضلاع میں, تو وہاں پر کوئی پولیٹیکل ول نظر نہیں آ رہی. آئے روز انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنس تو ہوتے ہیں جس میں سیکیورٹی فورسز کو بھی نشانہ بنایا جاتا ہے, اور عام سویلین کو بھی, لیکن وہاں پر کوئی مطلب فیسلٹیز نہیں ہے, جس کی وجہ سے وہاں کے لوگ بہت سفر ہو رہے ہیں. تو کیا ایسی کیا خاص وجہ ہے کہ صوبائی حکومت مطلب دیکھیں, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی غیر ذمہ داری اپنی جگہ پہ, کہ انہوں نے اپنے سی ٹی ڈی ڈپارٹمنٹ ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کی کیپیسٹی کو انکریز کیا. اگر صوبہ سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار رہا ہے, تو بے شک فوج موجود ہے, بارڈر پہ بھی ہے, کنٹونمنٹس میں بھی ہے, فوج کی جگہ جگہ پہ ڈپلائمنٹ بھی ہے, لیکن اس کے علاوہ ہم نے کیا اپنا پولیس سسٹم کو اسٹرینتھن کیا, کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو اسٹرینتھن کیا, کیا ان کے اندر انویسٹمنٹ کی؟ میرے خیال میں بڑی کم. لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ہم جو ہے نا اسٹرینتھن نہیں کر سکے, ان کو ایکوپ نہیں کر سکے اس لیول کے اوپر. دوسرا, مدارس کی ریگولیشن کی بات ہی, کیا اس صوبے کے اندر مدارس ریگولیٹ ہوئے یا پورے پاکستان میں ہوئے؟ نہیں ہوئے. پھر ہم اگر بات کرتے ہیں کہ جناب آپ جو ہے وہ جوڈیشل سسٹم, مطلب آپ جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں, کرمنل جسٹس سسٹم کو آپ نے امپروو کیا نہیں کیا. پینڈنسیز آپ دیکھیں کہاں ہیں. کرائم اور ٹیررزم کا آپس میں جو تعلق ہے, آپ اس کو سیگریگیٹ نہیں کر سکے. ہاں, پھر ہم یہ ضرور بات کرتے ہیں کہ جو مرجڈ ایریاز, نیولی مرجڈ ایریاز کی ڈیولپمنٹ کی بات تھی, اس میں صوبائی حکومت اس حد تک ضرور ناکام ہوئی ہے کہ وہ اپنے ایڈمنسٹریٹو نظام کو ایکسٹینڈ نہیں کر سکی, چاہے وہ پولیس کا سسٹم ہے, چاہے وہ گورننس کا سسٹم ہے, چاہے وہ انتظامی معاملات ہیں, چاہے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ ہے, اسکولنگ ہے, تعلیم ہے, ہاسپٹلز ہیں, یہ نہیں ہو سکے. لیکن اس میں صوبائی حکومت ہی اکیلی ذمہ دار نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ مرکزی حکومت نے جب نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے ایک ہماری کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نے یہ پلان پیش کیا, تو اس کے اندر یہ بھی تھا کہ مرجڈ ایریاز کے اندر ڈیولپمنٹ ہوگی, مرجڈ ایریاز کے اندر ہم جو ہے وار آن ٹیرر کے مد میں جو ہے فنڈز دیں گے, وہ نہیں ملے. پھر آپ کو صوبائی حکومت کو جو NFC کے اپنے فنڈز ہیں وہ نہیں ملے. پھر صوبائی حکومت کو اپنا ہائیڈل پروفٹ کا جو مطلب ریشو ہے اس حساب سے نہیں ملے. آج بھی ہم اربوں روپے فگرز جو بھی ہیں وہ
صوبائی حکومت ایک کہتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ ایک کہتی ہے، لیکن اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ڈیولپمنٹ پلانز جتنے تھے وہ پیسوں کے اوپر ہوتے اور پیسہ ہمیں ملتا نہیں رہا. اور یہی سب سے بڑی وجہ ہے کہ آپ کے نیولی مرج ڈسٹرکٹس کے اندر نہ ایجوکیشن فیسلٹیز امپروو ہوئی، نہ ڈیولپمنٹ ہوئی، نہ وہاں پہ آپ نے جاب کریٹ کی، نہ آپ نے وہاں پہ انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. تو ظاہری بات ہے پھر آپ کا جو نیشنل ایکشن پلان کا ایک طریقہ کار تھا یا جو آپ کا ہدف تھا وہ آپ حاصل نہیں کر سکے. تو اس میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل اور پروونشل دونوں حکومتوں کی نااہلی ہے، ایک گورننس، ایڈمنسٹریشن اور پلاننگ نہیں کر سکی، اور دوسری فائنینسنگ نہیں کر سکی. یہ اس کی ذمہ داری تھی کہ فائنینسنگ کرتی. اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ بلوچستان یا خیبر پختونخوا وہ پاکستان کے دوسرے حصے اور صرف پنجاب اور آپ سندھ کو ڈیولپ کرتے رہیں. تو یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. سر آپ نے بات کی NFC کی، کیا آپ کو لگتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو KP کو NFC کا پراپر حصہ دیا مرج ایریاز کے لیے یا ڈیولپمنٹس کے لیے؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیشہ اگر چاہے وہ تحریک انصاف کی حکومت بھی تھی، اس کے اندر بھی بہت سارے مسائل ہمارے حل نہیں ہوئے. نیٹ ہائیڈر پروفٹ کا نہیں ہوا، وار آن ٹیرر کے فنڈز ہمیں نہیں ملے، قبائلی علاقوں کے اندر کوئی پلاننگ ڈیولپمنٹ نہیں رہی. بے شک وہاں پہ لائن آرڈر کے ایشوز تھے، لوگوں کے مسائل تھے، لیکن وہاں کے اگر لوگ کنزیکٹیو آپریشنز کے بعد وہ بے گھر ہوئے، وہ جو ہے ان کا انفراسٹرکچر تباہ ہوا، کاروبار تباہ ہوئے، وہ ڈیولپ نہیں کر سکے. آپ نے ان کو ڈیولپ کر کے دیے نہیں دیے، تو لہٰذا وہ ڈسگرنٹلمنٹ آج بھی ہے. یہی بلوچستان کے اندر بھی یہی حال ہے. پھر آپ نے کہا کہ جی کرمنل جسٹس سسٹم کو ہم امپروو کریں گے، اس سے لوگوں کو جب دہشت گردوں کو سزائیں ملیں گی تو آپ نہیں کر سکے. ہاں آپریشن آپ آج بھی کر رہے ہیں، عزم استحکام کی شکل میں. آپ نے پہلے باجوڑ کے اندر ٹارگیٹڈ آپریشن کیے، پھر نارتھ وزیرستان کے اندر کر رہے ہیں، ساؤتھ کے اندر کر رہے ہیں، اب خیبر میں تیرا ویلی کے اندر کر رہے ہیں. لیکن پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپریشن ہونے کے بعد پھر کیا ہوگا؟ کیا وہ پلان یہاں امپلیمنٹیبل ہوگا؟ کیا ریوائول ہوگی، ریہیبلیٹیشن ہوگی، اکنامک ریوائول ہوگی، لوگوں کو روزگار ملے گا، تعلیم کے مواقع ملیں گے، یہ تمام چیزیں، کمیونیکیشن نیٹ ورک بحال ہوں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا آپ کی جو ایک کاؤنٹر وائلنس اسٹریٹجی تھی، سب سے امپورٹنٹ چیز ہے ڈی ریڈیکلائزیشن، کیا وہ آپ کی ڈی ریڈیکلائزیشن ہوئی؟ کیا آپ اپنے کریکولمز کو ریوائز کیا؟ کیا مدارس کے کریکولم ریوائز ہوئے؟ نہیں ہوئے. یا تو پھر آپ نے یہ تمام چیزیں کرنی، اور اس میں بڑی ریزسٹنس آپ کی مذہبی جماعتیں بھی رہی ہیں کہ وہ مدارس کی رجسٹریشن کو کاؤنٹر کرتی نہیں، بلکہ وہ سمجھتی رہی ہیں کہ شاید مدارس جو ہے وہ مبرہ ہے ان تمام معاملات، وہ ایک مذہبی کارڈ رہا. پھر نیشنلسٹ آپ کی جو تنظیمیں ہیں یا یہاں پہ صوبے خیبر پختونخوا کے اندر سیاسی جماعتیں ہیں، وہ ہمیشہ کاؤنٹر آپریشن پالیسی کے اوپر چلتی رہی ہیں. جب وہ اپوزیشن میں رہی ہیں تو وہ سوائے تحریک انصاف کے بالکل جو حکومت میں رہتے ہوئے بھی کہتی ہے کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے جتنی جماعتیں جب وہ حکومت میں ہوتی تھیں تو وہ آپریشن کے حق میں ہوتی تھی، جب نہیں ہوتی تھی تو ان کو ایک ہی سیاست کی چیز ملتی تھی کہ آپ دہشت گردی کے خلاف آپریشن نہیں کریں گے. تو پھر کیا کریں گے؟ یہ بھی ایک پلان تھا. پھر دیکھیں اس میں ایک اور چیز آپ کی سب سے امپورٹنٹ جو اس کے اندر ہے، آپ کی ایک کاؤنٹر وائلنس اسٹریٹجی اور پالیسی ہونی چاہیے تھی جو آج تک امپلیمنٹ نہیں. ایک بڑا فیکٹر آپ کا اس وقت جو ہے وہ افغان ریفیوجیز کی ریپیٹریشن بھی نیشنل ایکشن پلان کا حصہ تھا. آپ پچھلے کئی سالوں سے روز کہتے ہیں افغان ریفیوجیز کو ریپیٹریٹ کریں، ان کو واپس جانا چاہیے. اب مرکزی حکومت نے تو اپنی طرف سے ایک اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ کام کیا کہ غیر قانونی تمام ہو گئے، POR کارڈ ہولڈرز بھی، ACC کارڈ ہولڈرز بھی. کیا پچھلے 40 سال میں جب سے یہ لوگ آئے ہیں آپ نے کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ واپس کیسے جائیں گے؟ بالکل صحیح. مرکزی حکومت نے تو اپنے صوبوں سے لوگوں کو نکال کے آپ کے صوبے میں ڈال دیا. یہاں اب آپ افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی صوبائی حکومت کو ہم اس لیے کرٹیسائز کریں گے کہ وہ پھر ایک لنگوسٹک کارڈ کھیل رہی ہے کہ یہ پختون ہیں، ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دوست ہیں اور یہ رہیں گے اور ان کو ہم باعزت طریقے سے واپس بھجوانا چاہتے ہیں. دنیا کے اندر کبھی نہیں ہوا کہ غیر قانونی طور پہ بغیر ڈاکومنٹس کے آپ کے ملک کے اندر کوئی رہے گا اور آپ اس کو سپورٹ کریں گے. تو یہاں پھر وہی بات ہے کہ جو نیریٹو تھا، اور نیشنل ایکشن پلان کے اندر ایک پوائنٹ یہ بھی تھا کہ وہ تنظیمیں، آرگنائزیشن، سیاسی جماعتیں جو کہ ایک اینٹی ٹیررزم، کاؤنٹر ٹیررزم ایک نیریٹو بلڈ کریں گی، ان کے خلاف بھی ایکشن ہوگا. تو کس کے خلاف ایکشن ہوا؟ یہاں تو سیاسی جماعتوں کی اپنی مرضی ہے جب وہ ایک سائڈ پہ بات کریں یا دوسری سائڈ پہ بات کریں. تو یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں.
ایک ریپیٹریشن کے حوالے سے یہ ہے کہ اب آپ کے صوبے کے اندر میکسیمم لوگ موجود ہیں, لیگل بھی ہیں, انلیگل بھی ہیں. انلیگل تو اب سارے ہو گئے, جتنے آپ کہتے ہیں 14 لاکھ ایک ہیں, 7 لاکھ ایک ہیں, لیکن اوور آل 40-50 لاکھ لوگ ہیں. بالکل. ایران کی پالیسی دیکھ لیں, اس نے اٹھا کے لیگل انلیگل سب کو باہر نکال دیا. یا تو آپ کے ملک کے اندر لوگ رہ رہے ہیں تو باقاعدہ ڈاکومنٹیشن کے ساتھ رہیں. اگر آپ کہتے ہیں جی افغان ریفیوجیز نہیں جانے تو ان کے لیے آپ رجسٹرڈ کریں, ان کی پالیسی کو اسٹریم لائن کریں, لیکن پراپر پالیسی بنانی چاہیے. سر آپ نے یہ جو پورے مسائل بتائے ہیں, جتنے بھی آپ نے مسائل بتائے, کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ تو صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ صوبائی حکومت مطلب یہ ایک پیج پر رہے؟ فیڈرل کا تو آپ نے بتا دیا, لیکن کیونکہ زیادہ مسائل تو ہمارے خیبر پختونخوا میں پائے جا رہے ہیں. دیکھیے خیبر پختونخوا میں ایک بڑی چیز یہ تھی کہ اس کاؤنٹر ٹیررزم جو پالیسی تھی ہماری نیشنل ایکشن پلان میں, اس میں یہ تھا کہ آپ نے سرویلنس رکھنا ہے, آپ نے ایک لحاظ سے اوور ریویو کرنا ہے, آپ نے چیک رکھنا ہے. پھر آپ کے یہاں جو بڑے شہروں کے اندر آپ کے سیف سٹی پروجیکٹس کی امپلیمنٹیشن تھی وہ نہیں ہوئی. اب میں نے سنا ہے کہ پشاور میں 31 جنوری تک سیف سٹی پروجیکٹ کام شروع کر دے گا. کل چیف منسٹر صاحب نے کہا اچھی بات ہے کہ آپ نظر رکھ سکیں, سرویلنس کیمرہ لگیں گے جگہ جگہ پہ, آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. ایک اسپائنیج کا سسٹم ہوگا, آپ اوور ویو کریں گے, لوگوں کو دیکھیں گے. بے شک شہریوں کے اوپر آپ نہیں کریں, لیکن مطلب ہے آپ کا ایک میکینزم رہے گا کہ آپ کے پاس نظام ہے. پھر ڈی آئی خان میں, ٹانگ میں, جو ہمارے بنو ہے, ان شہروں کے اندر بھی اس قسم کا پلان ہے. تو یہ پلان بھی آج تک امپلیمنٹ نہیں ہو سکے ود دا پیسج آف ٹائم. لیکن اس میں وہی بات آتی ہے, صوبائی حکومت کا ایک ہی رونا ہے کہ فنڈس. ظاہری بات ہے کہ صوبے کے پاس جو فنڈز ہیں وہ زیادہ آتے ہیں وفاق سے, وہ ہائڈر پروفٹ کی شکل میں, این ایف سی کی شکل میں, کچھ پی ایس ڈی پی پروجیکٹس کی شکل میں. لیکن اس حکومت نے, فیڈرل گورنمنٹ نے تمام کے تمام پی ایس ڈی پی پروجیکٹس جو ہے نا وہ کے پی کے لیے وائنڈ اپ کر دیے. بہت سارے نیشنلائز جو پروجیکٹ تھے ان کو وائنڈ اپ کیا, ان کو وڈرا کیا. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے جس کی طرف دیکھنا چاہیے. سر وہ تو ان کے ساتھ ان کے ساتھ ایک پیج پر نہیں ہے, وہ اپنا جو جلسے جلوس کر رہے ہیں, دیگر صوبوں میں جا رہے ہیں, سیاست کے حوالے سے سنجیدہ دکھائی دے, لیکن جو ٹیررزم کے حوالے سے ان کی جو پالیسی ہے وہ بہت کمزور نظر آ رہی ہے. دیکھیں میرے خیال میں پھر سفر ہوگا صوبہ, اسی لیے سفر ہو رہا ہے کہ آپ دونوں حکومتیں, فیڈرل گورنمنٹ سمجھتی نہیں ہے کہ شاید صوبہ خیبر پختونخوا اور بھی وفاق کا حصہ ہے, کیونکہ یہاں کسی اور جماعت کا جو ہے وہ راج ہے. کل گورنر خیبر پختونخوا نے کچھ باتیں بڑی اچھی کی, اور انہوں نے پرائم منسٹر صاحب کو کہا کہ آپ یہاں بھی آئیں. یہ خیبر پختونخوا اور قبائلی علاقے پاکستان کا حصہ ہیں, یہاں بھی آپ ڈیولپمنٹ لے کے آئیں, بچوں کو اسکالرشپس دیں, بچوں کو لیپ ٹاپس دیں, بچوں کو جو ہے ان کی تعلیمی جو ہے نا ضروریات کو پورا کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں تحریک انصاف کی حکومت ہے اور وہاں پی ایم ایل این کی حکومت, آپ یہاں پہ نہیں آئے اور نہیں آئے. میرے خیال میں یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے فیڈرل گورنمنٹ کی اور پرائم منسٹر کی کہ وہ توجہ دیں. بے شک ان کی جماعت یہاں پہ نہیں جیتی, لیکن جو جیتی ہے وہ پرفارم نہیں کر رہی, تو آپ آگے پرفارم کر لیں, آپ کو بڑا اچھا موقع ملے گا. آخری چیز, ایک مانور بڑی سیریس چیز ہے جس کے اوپر آج تک ہم نے توجہ نہیں دی, اور وہ اس وقت کی ایک ماڈرن وار ہے, اور وہ ہے ہائبرڈ وار. بالکل. مطلب آپ کی نیشنل ایکشن پلان کا ایک باقاعدہ حصہ یہ تھا کہ ٹیررسٹ کا پروپیگنڈا, ان کی سائبر وار, اور ان کے جو ہاسٹائل اکاؤنٹس ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی اسٹریٹجی بنائی جائے گی. تو ہم نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ اگر ہم دیکھیں تو بڑے آسانی سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ جناب سوشل میڈیا اکاؤنٹس سے ہمارے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے. کیا انٹرنیٹ بند کرنا یا ایکس بند کرنا یا سوشل ویب سائٹ کو بلاک کرنا یہ طریقہ کار نہیں. اب آپ نے اس تمام وار کو, اب جیسے کائنیٹک آپریشن ہم نے کر لیے نا, فوج جاتی ہے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کرتی ہے, تو آپ نے ہاسٹائل اکاؤنٹس کے خلاف یا پروپیگنڈا کرنے والوں کے خلاف کیا اسٹریٹجی اپنائی ہے؟ آپ کی میڈیا اسٹریٹجی کیا رہی ہے؟ آپ کے خلاف جو لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں, جنگ کو پروموٹ کر رہے ہیں, ٹیررسٹ, آپ دیکھیں ٹیررسٹ آرگنائزیشن اتنی ایڈوانس ہو گئی ہیں کہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس کانسٹنٹلی ان کے یوز ہو رہے ہیں. بالکل. باقاعدہ ان کے بہت بڑے نیٹ ورکس ہیں, وہ ٹیکنیکلی آپ کی آڈیو ویڈیو فلمز بنا کے باقاعدہ پروپیگنڈا ٹولز کے تحت جو ہے نا وہ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کیا کیے؟ آپ نے روکنے کے لیے پی کا لاز لے آئے, ٹھیک ہے, کہ جو پروپیگنڈا کرے گا ان کو سزائیں دیں گے, ان کو پکڑیں گے, ان کو اس کے اوپر بھی کرٹیسزم آ رہا ہے کاؤنٹ. یعنی ظاہری بات ہے آپ آزادی ہے رائے کو اگر کاؤنٹر اس طریقے سے کریں گے تو غلط ہوگا. لیکن آپ نے کیا, آپ کے تمام گورنمنٹ سیکٹر کے یا انٹیلیجنس سیکٹر کے یا آپ کے سیکیورٹی سیکٹر کے, پولیس کے جو میڈیا اسٹریٹجی اتنی اسٹرانگ ہے
یا کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کی اتنی اسٹریٹجی اسٹرانگ ہے کہ وہ ان دہشت گردوں کا یا ہاسٹائل اکاؤنٹس کو کاؤنٹر کر سکیں, ان کے پروپیگنڈے کو روک سکیں. اب آپ سوچ لیں خود آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی کتنی کیپیسٹی ہے. پولیس اگر آپریشن کرتی ہے تو اس کے پاس ویڈیو تک نہیں ہوتی کہ وہ میڈیا کو دے, یا وہ انہیں دینا نہیں چاہتی. پھر جو پروپیگنڈا لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو ڈرانے کے لیے کیا جاتا ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہمارے پاس کون سی اسٹریٹجی ہے؟ کیا ہم نے کوئی ایسے ایکسپرٹس پیدا کیے جو ان کو کاؤنٹر کریں, جو ان کے نیریٹو کو نیوٹرلائز کریں؟ تو یہ ایک وار آن ٹیرر اور جو آپ کا نیشنل ایکشن پلان کا ایک امپورٹنٹ میرے خیال میں فیکٹر تھا کہ آپ سائبر کرائم, آپ آن لائن جو وار ہے اس کو آپ کاؤنٹر کریں. پھر اس کے علاوہ ایک اور آپ کی جو کاؤنٹر وائلنس پالیسی ہے وہ آپ کا سوشل کوہیژن تھا. وہ تھا ایک لحاظ سے تمام سوسائٹی کے لوگوں کے بیچ میں وائلنٹ ایکسٹریمزم کو شن کرنا, پیس اور کوہیژن کو پروموٹ کرنی. تو کیا آپ کے این جی او سیکٹر کے اندر جو آرگنائزیشنز ہیں یا تو انہوں نے کام کیا سوسائٹی کے اندر ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کو کم کرنے کی کوشش کی, سوشل کوہیژن کو انکریز کرنے کی کوشش کی؟ وہ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی. اس کی دو وجوہات ہیں. ایک تو بقول ہمارے یہاں سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کا کہ وہ کام نہیں کرنے دیا جا رہا, ان کو روکا جا رہا ہے, ان کے اوپر چیکس بہت ہیں, پابندیاں بہت ہیں. اگر مثال پابندیاں بہت ہیں اور چیکس بہت ہیں تو دے ہیو ٹو ورک انڈر سرٹن فریم ورک. تو آپ نے یہ چیز بھی کرنی ہے کہ جو ریڈیکلائزیشن اور ایکسٹریمزم اس سوسائٹی کے اندر آئی تھی پچھلے 30-40 سالوں کے اندر, نبراسکا یونیورسٹی کی محبت میں اور ان کی پلاننگ کی وجہ سے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہماری کوئی وائلنٹ کاؤنٹر اسٹریٹجی آج تک نہیں بنی. کیا کر رہے ہیں ہم لوگ؟ یا جو ہماری پلاننگ ہے اس کے اندر یہ چیزیں ہیں کہ ہم اسکولوں کے اندر, مدرسوں کے اندر ایک مطلب سوسائٹی کے اندر آپس میں کوہیژن لانے کے لیے, انٹرفیتھ ہارمنی بلڈ کرنے کے لیے کوئی کام کیا ہم لوگوں نے؟ نہیں کیا. کیونکہ دیکھیں اس وقت جو ایکسٹریمسٹ ریلیجن کا استعمال کیا گیا کہ آپ وائلنس پہ جائیں گے, آپ بندوق اٹھائیں گے, آپ کفار کو قتل کریں گے, تو یہی آپ کا ایک مطلب اونلی دنیا کے اندر آپ کا مقصد یہی ہے. لیکن ایسا نہیں, آپ کے باقی تمام چیزوں کے ساتھ بھی یہ تمام چیزیں لے کے چل رہی ہیں. بہت شکریہ انالیسس دینے کے لیے. ویورز اگلے پوڈ کاسٹ کے لیے ہمارے ساتھ رہیں. آج کے لیے ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.